بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے۔ پیغمبر لوگ اللہ کے بہت اچھے اور نیک بندے ہوا کرتے تھے اور وہ اللہ کا پیغام انسانوں کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ ان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے اور بری باتوں سے روکتے تھے، اسی لیے انہیں پیغمبر یعنی پیغام کا لے جانے والا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ازر تھا۔ ابراہیم بچپن ہی سے بہت نیک اور سمجھدار تھے اور وہ دنیا کی تمام چیزوں کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ یہ بھی سوچا کرتے تھے کہ دنیا کی تمام چیزوں کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ پھول، پھل، چاند، سورج، تارے، آسمان، یہ سب کیسے بن گئے؟ کسی نے تو بنائے ہوں گے۔ جس نے اتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں وہ ضرور بہت بڑی طاقت والا، بہت اچھا، بہت مہربان ہوگا۔ جب وہ یہ باتیں سوچتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ جس نے اس دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو بنایا وہ ایسا ہوگا جس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اور اسی کے سامنے عبادت میں سر جھکانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کے لڑکے ہی تھے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے بزرگوں سے ان کے خداؤں کے بارے میں جن کی وہ عبادت کرتے تھے مختلف قسم کے سوال کرتے رہتے تھے۔ سب کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ لڑکا کیسا ہے جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے۔ ان کے والد ازر کو بھی ان کی باتوں پر حیرت ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم دیکھا کرتے تھے کہ ان کے جاننے والے اور ساتھی کبھی درخت کو اللہ کہتے ہیں کیونکہ درخت ان کو سایہ، لکڑی اور پھل پھول دیتا ہے، کبھی پہاڑ کو کہ وہ بڑی شان کے ساتھ اور اونچا کھڑا رہتا ہے، کبھی دریا کو کہ اس سے انہیں پینے کا پانی اور کھانے کو مچھلی ملتی ہے اور وہ بڑی شان اور خوبصورتی کے ساتھ زمین پر بہتا رہتا ہے۔ اسی طرح چاند، سورج اور ستارے جو رات اور دن کو چمکتے ہیں وہ اللہ کہہ کر ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ جو چیز بھی انہیں شاندار، بڑی طاقتور اور خوبصورت اور چمکدار نظر آتی اس کو وہ لوگ اللہ کہہ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا کرتے۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بالکل اچھی نہ لگتی اور وہ ان سے کہتے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے چاند، سورج، آسمان، پھول، پتے، پہاڑ، دریا، پھل پھول، درخت بنائے وہی اللہ ہوگا، لیکن مشکل یہ تھی کہ اللہ نظر تو آتا نہ تھا، اس لیے کوئی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں کی عبادت گاہ، وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے جیسے مسجد، میں گئے۔ وہاں انہیں ہر سائز اور ہر قسم کے بہت بت نظر آئے۔ یہ بت پتھروں کی بنی ہوئی مورتیں تھیں، کوئی گھڑیال کی شکل کی، کوئی ہاتھی، شیر، بکری، انسان، چڑیوں کی شکل کی۔ ان مورتوں کے سامنے سب لوگ ان کو اللہ سمجھ کر سر جھکاتے اور ان کی پوجا عبادت کرتے اور ان سے دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم چھوٹے سے تو تھے، انہوں نے ایک دن ان پتھروں کی مورتیوں کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے سے بت کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ جب لوگ اس عبادت خانے میں آئے تو انہوں نے یہ عجیب ماجرا حال دیکھا کہ ان کے تمام خدا ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہیں بہت تعجب ہوا کہ کس نے ایسا غضب کر ڈالا، غصہ بھی آیا اور رنج بھی ہوا۔ وہ گھبرا گھبرا کر ہر ایک سے پوچھتے پھرے کہ کس نے ان کے خداؤں پر یہ ظلم ڈھایا ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ یہ لڑکا ابراہیم ہر وقت ان پتھر کے خداؤں کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیا کرتا تھا، ہو نہ ہو اسی نے یہ بت توڑے ہوں گے۔ چنانچہ ابراہیم کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم بولے تم اپنے بڑے بت سے جو یہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ بولے بے وقوف، کہیں پتھر بھی دیکھ سکتے یا باتیں کر سکتے، وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ ابراہیم بولے واہ، خوب کہا، تمہارے خدا اتنے کمزور ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ چھوٹے خداؤں کو بچا سکتے ہیں، تو ایسے خدا سے فائدہ ہی کیا؟ تم لوگ کیسے ناسمجھ ہو کہ ایسے پتھروں کو پوجتے ہو جو نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ تمہاری۔ یہ سن کر وہ لاجواب تو ہو گئے، لیکن انہیں ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے غصے اور دھمکیوں کی بالکل پرواہ نہ کی اور وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ اچھے کام کریں اور بری عادتیں چھوڑ دیں۔
لیکن لوگ ان کی باتیں بالکل نہ مانتے تھے بلکہ وہ ان کے سخت خلاف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ان کے ملک عراق پر ایک بڑا ظالم بادشاہ نمرود حکومت کرتا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ سب لوگ اسے خدا مانیں اور اسی کے سامنے جھکیں اور اسی کی عبادت کریں۔ نمرود کے درباری حضرت ابراہیم کی باتیں بالکل پسند نہیں کرتے، وہ بار بار ان کی شکایتیں نمرود بادشاہ سے کرتے رہتے ہیں۔ نمرود نے ایک دن حضرت ابراہیم کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود بولا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے، میں جس کو چاہوں زندہ رہنے دوں اور جس کو چاہوں مروا دوں۔ ابراہیم بولے، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر نمرود چپ ہو گیا، لیکن اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نمرود اور اس کے وزیروں اور درباریوں کی باتیں ماننے کو تیار نہیں۔ چنانچہ وہ سب مل کر بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص کسی طرح قابو میں نہیں آتا اور ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بہت سخت سزا دینی چاہیے، بلکہ اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ انہوں نے طے کیا کہ شہر بھر کی لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان کو جلا کر خوب تیز آگ بھڑکائی جائے اور پھر اس آگ میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ جل کر خاک ہو جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جھونکا جا رہا تھا تو وہ نہ تو ڈرے نہ گھبرائے۔ ان کو اللہ کی مدد پر اتنا یقین تھا کہ وہ کسی خطرے اور پریشانی سے بالکل نہ ڈرتے تھے۔ ان کے دشمن جلتی ہوئی آگ کے چاروں طرف تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کوئی ہوتا تو اس کا ڈر کے مارے برا حال ہو جاتا۔ لیکن حضرت ابراہیم بالکل پریشان نہیں ہوئے، ان کو اللہ کی مدد پر دل سے یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ وہ بڑی بہادری کے ساتھ جلتی ہوئی آگ میں کود پڑے۔ ان کا آگ میں کودنا تھا کہ آگ بجھ گئی اور اللہ کی رحمت سے آگ پھولوں کا ایک باغ بن گئی۔ ان کے دشمن جو چاروں طرف تماشا دیکھنے کھڑے تھے، حیرت سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ان کو بہت تعجب ہوا۔ وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ عجیب و غریب بات کیسے ہو گئی کہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ جائے اور اس کی جگہ ایک ہرا بھرا باغ بن جائے۔ ابراہیم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، دیکھا تم نے میرے اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے، اس نے آگ کو گلزار باغ بنا دیا اور مجھے بچا لیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں پر تو اتنا اچھا اثر ہوا کہ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ابراہیم کے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی یہی کہتے رہے کہ ابراہیم نے ضرور جادو کیا ہے۔ غرض جو لوگ سچائی دیکھ کر بھی ماننا نہ چاہیں تو وہ طرح طرح کے بہانے نکال لیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ اس نے آگ کو گلزار بنا دیا اور اپنے نیک بندے ابراہیم کو بچا لیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی؟ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ تو چلیے دوستو، کسی اور نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔